أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن قارون كان من قوم موسى یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم بس اس نے ظلم شروع کر دیا ان پر. وآتیناہ من الکنوز ہم نے دی تھی اسے خزانے. ما ان مفاتحہ ایسے کہ اس کی چابیاں لتنوء بالعصبة أولي القوة باری پڑ جاتی تھی مضبوط لوگوں پر بھی. اذ قال له قومه جب کہا اس کو اس کی قوم نے لا تفرح نہ اتراؤ ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة اور تلاش کرو جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کے گھر کو. ولا تنس نصيبك من الدنيا اور نہ بھولو اپنے حصے کو دنیا میں سے. وأحسن كما أحسن الله إليك اور اچھائی کرو جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ اچھائی کی. ولا تبغ الفساد في الأرض اور زمین میں فساد نہ چاہو. ان اللہ لا يحب المفسدین یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ رات کو تم پر مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تو کوئی اللہ کے سوا کوئی ایسا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا سکے تمہارے پاس. اور اسی طرح اگر اللہ دن کو مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے تم پر قیامت کے دن تک
کہ جو کوئی معبود ہو کہ جو تمہارے پاس رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کر لو، کوئی ایسا معبود ہے؟ یہ تو اسی کی رحمت ہے کہ جس نے رات اور دن کو بنایا تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو اور اس کے شکر کو بجا لاؤ۔ اور جس دن اللہ پکاریں گے اور کہیں گے کہ میرے وہ شرکاء کہاں ہیں جنہیں تم نے خیال کر رکھا تھا، تو سارے حیران کے حیران رہ جائیں گے۔ پھر اللہ ان میں سے ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کو نکالیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ لاؤ اپنی دلیلیں، اور سارے کے سارے لوگ جان لیں گے کہ جو ہم نے دنیا میں اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا، تو یہ بات حق تھی کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ معبود اور ان کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے معبودوں کے متعلق گڑی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری باتیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اب اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو قارون جو تھا کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، اس نے ظلم شروع کر دیا بنی اسرائیل پر۔ کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں بھی صحیح تھا، چچا زاد تھا، اور اللہ رب العزت نے بڑا مال و دولت دیا تھا۔ اور یعنی قارون بن یسیر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یسیر جو موسیٰ علیہ السلام کے چچا تھے اور یہ چچا زاد ہوئے، تو اس لحاظ سے قارون انتہائی قریبی رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قریب تھا، لیکن وہ فرعون کے زیادہ قریب ہوا اس حیثیت سے کہ اللہ رب العزت نے اسے بہت مال دیا تھا اور یہ فرعون کے وزیر بن گیا، اور فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہونے کے باوجود بھی یہ بنی اسرائیلوں پر ظلم کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے بڑے خزانے دیے تھے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، ایسے خزانے کہ اس کی چابیاں جو ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، مضبوط ایک بڑی جماعت اسے اٹھانے میں پھر بھی تنگی محسوس کر دیتی تھی اور مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے۔ کہ عصبہ 3 سے 9 تک کے افراد تک بولا جاتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت، وہ بھی طاقتور، اور پھر وہ چابیاں اٹھانے سے جو ہے کترائے، اور خزانے تو اس کے بے شمار تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب قوم والوں نے اسے کہا کہ لا تفرح، اتراؤ نہ، خوش نہ ہو، فخر نہ کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فخر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو باوجود اس کے کہ قریبی رشتہ دار بھی ہے، لیکن بعض اوقات مال و دولت انسان کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں پر ظلم کرنا ہے، اور اکثر ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ لوگ باوجود اس کے کہ دوسری قوم والے بھی برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک بندے کے پاس مال آنے کے بعد وہ اپنے لوگوں کو بالکل نظر انداز کر لیتا ہے اور ان کے خلاف ظلم و زیادتی شروع کر لیتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قارون کی صفت ہے، اس قانون کی صفت کو اپنے اندر سے ختم کیجئے۔ مال ہو نہ ہو، اپنی صلہ رحمی انسان ہر وقت قائم رکھے، اور صلہ رحمی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ انسان کے پاس مال کم ہے پھر بھی صلہ رحمی کرے، مال زیادہ ہے پھر بھی صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی اسلام کے ایک عظیم منصب میں سے، اور معاملات میں ایک بہترین معاملہ، عبادت میں ایک بہترین عبادت ہے کہ صلہ رحمی انسان اپنائے۔ حدیث میں آتا ہے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ تو اس میں یہی بات ہے کہ انسان کسی لحاظ سے صلہ رحمی نہ چھوڑے۔ مسلمان کے لیے خصوصی طور پر تاکید ہے، اور یہ اس کے متعلق آتا ہے کہ قارون کہ اس نے زیادتی، ظلم و زیادتی تو ہر لحاظ سے کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بھی نہیں مانا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے اپنے جس طرح آپ نے ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے منصب دلوایا، مجھے بھی منصب دلوا لیں۔ تو جب یہ بات نہ ہو سکی تو اس نے زیادتی کرنا شروع کر دی۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لوگوں نے انہیں بڑا سمجھایا کہ دیکھو تلاش کرو اس میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آخرت کے گھر کو، مال اللہ نے دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں ذرا خرچ کرو اور اس سے آخرت کا گھر ذرا بنا لو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اپنی دنیا کے حصے کو نہ بھولو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کرو جس طرح کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے،
ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، ان اللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، ولا تبغ الفساد فی الارض، فساد نہ تلاش کرو زمین میں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمائے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بس اس نے ظلم شروع کر دیا بنی اسرائیل پر۔ وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایسے خزانے کہ اس کی چابیاں اٹھانا مشکل پڑ جاتی تھیں ایک مضبوط بڑی جماعت پر۔ اذ قال له قومہ لا تفرح، جب اس کو اس کی قوم نے کہا کہ آپ اتراؤ نہ، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور تلاش کرو اس چیز میں جو اللہ نے آپ کو دی ہے آخرت کے گھر کو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو، واحسن کما احسن اللہ الیک، اور بھلائی کرو جس طرح کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہ تلاش کرو فساد کو زمین میں، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرمائے۔